بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور بھارت کے جو 2+2 ڈائیلاگز ہونے والے ہیں ان میں کیا ہونے والا ہے، اور چین اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں ممالک سچے اتحادی نہیں ہیں۔ امریکہ کو بھارت اس لیے چاہیے تاکہ وہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کر سکے، اور بھارت کو امریکہ اس لیے چاہیے تاکہ امریکہ بھارت کو چین سے بچا لے، اور اس ساری گیم میں ایک ملک نے تباہ ہو جانا ہے اور وہ ملک ہوگا بھارت۔ تو پہلے ہم آپ کو یہ رپورٹ پڑھ کر بتائیں گے کہ اس میں چین نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکی دباؤ میں آ کر بھارت نے روس کے ساتھ جو $1 بلین کی ڈیل کی تھی کہ روس اس کے ملک میں آ کے ہیلی کاپٹرز بنائے گا، بھارت اس ڈیل سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہٹ رہا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ پھر دی کوئنٹ کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھارت چین کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، بھارت کے ساتھ تو صرف وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ چین کے لیے میٹر کرتا ہے امریکہ، اور اس کا نقصان ہوتا جا رہا ہے بھارت کو۔ اور سب سے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ چین پینگونگ لیک پر برج بنا رہا ہے، اور برج کی دوسری سائڈ بھارت میں جا کے اتر رہی ہے، وہاں پر LAC ہے۔ پینگونگ لیک کی ایک سائڈ تو چین قبضہ کر چکا ہے، اب لیک پر برج بنانے کا مقصد دوسری سائڈ قبضہ کرنا ہے۔ تو یہ خبر ہماری حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو آخر میں دیں گے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پہلی خبر ہے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کی۔ وہ کہتے ہیں ڈسپائٹ US India 2+2 dialogue, the relationship won't go too deep۔ امریکہ اور بھارت کے 2+2 ڈائیلاگ کے باوجود ان کا ریلیشن شپ زیادہ گہرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ چین کا ماننا ہے کہ بھارت امریکہ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ بھارت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کو لگتا ہے کہ وہ بھارت کو استعمال کر کے چین کو کاؤنٹر کرے گا، چین کو نقصان پہنچائے گا، جبکہ بھارت کو لگتا ہے کہ امریکہ بھارت کو چین سے بچائے گا۔ یہ کتنی گہری بات کر دی ہے چین نے۔ گلوبل ٹائمز کہتا ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکہ اور بھارت میں 2+2 ڈائیلاگز واشنگٹن میں ہونے ہیں جنوری کے تیسرے ہفتے میں، اور 2+2 ڈائیلاگز کا مطلب ہے کہ دونوں ممالک کے فارن منسٹرز بھی ملیں گے اور ڈیفنس منسٹرز بھی ملیں گے، اور ان ملاقاتوں کا سلسلہ 2018 میں شروع ہوا تھا۔ جنوری میں ہی جاپان اور امریکہ کی 2+2 میٹنگز بھی ہونی ہے، لیکن وہ آن لائن ہوں گی اومیکرن وائرس کی وجہ سے، لیکن بھارت اور امریکہ 2+2 میٹنگ ان پرسن کریں گے۔ اور یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارت جاپان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جاپان امریکہ کا بہت پرانا اتحادی ہے، لیکن بھارت سے امریکہ کام بہت سارے لینا چاہتا ہے جو جاپان سے نہیں لے سکتا، اور جاپان سے اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ جاپان امریکہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی وہ بھارت سے ایسے کام لینا چاہتا ہے جس کے بعد بھارت تباہ بھی ہو جائے تو امریکہ کو فرق نہیں پڑتا۔ جاپان امریکہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جاپان کی تباہی امریکہ نہیں چاہتا۔ چین کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ اور بھارت بہت زیادہ قریب آئے ہیں، اور امریکہ کے بھارت کے قریب آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھارت کو بہت پسند کرتا ہے۔ امریکہ چین کو اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اسے چین کے خلاف گینگ اپ کرنے کی ضرورت ہے، اسے دوسرے اتحادیوں کی ضرورت ہے، اور جو یورپین کنٹریز ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کا زیادہ فوکس یوکرائن والے مسئلے پر ہے، وہ چین کی طرف زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں رکھتے اور اس قابل بھی نہیں ہیں۔ پھر چین کہتا ہے کہ اس خطے میں ساؤتھ کوریا بھی ہے جو US پر ریلائی کرتا ہے، لیکن ساؤتھ کوریا جانتا ہے کہ وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ بیجنگ پر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیجنگ کی ڈکٹیٹ کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بیجنگ کے خلاف بولا یا امریکہ کا ساتھ دیا تو اس کی اکانومی اور سیکیورٹی دونوں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اور یہی حال آسیان کنٹریز کا بھی ہے، وہ بھی امریکہ کے قریبی ہیں لیکن کسی صورت چین کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ صرف آسٹریلیا اور جاپان دو ممالک ہیں جو امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن امریکہ کو لگتا ہے کہ اگر چین کے خلاف جانا ہے تو یہ دو ممالک کافی نہیں ہیں، اس لیے اس نے ایک کواد بنایا اور اس میں بھارت کو بھی شامل کر لیا۔ اب جو کام یورپین کنٹریز نہیں کر سکتے، اتنی بڑی بڑی طاقتیں جرمنی، فرانس، برطانیہ،
جو کام ساؤتھ کوریا نہیں کرنا چاہتا, جو آسین کنٹریز نہیں کرنا چاہتے, وہ بھارت نے کیسے کر لیا؟ بھارت تو اتنا مضبوط بھی نہیں ہے, کیونکہ بھارت کے اپنے ڈسپیوٹس چل رہے ہیں چین کے ساتھ, اور بھارت دیکھ رہا ہے کہ چین پاکستان سے زیادہ بڑا خطرہ ہے, اس لیے بھارت نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. تو بیسیکلی امریکہ نے بھارت کے ساتھ ہاتھ اس لیے ملایا ہے تاکہ وہ چین کے خلاف بھارت کو استعمال کر سکے, اور بھارت نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ اس لیے ملایا ہے تاکہ امریکہ چین سے بھارت کو بچا سکے. اس لیے بھارت اور امریکہ سچے اتحادی نہیں ہیں. پھر چین کہتا ہے کہ امریکہ سیلفش ہے, ایروگنٹ ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ انفورس کرتا ہے اپنے اتحادیوں پر کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا. پھر امریکہ نے کولڈ وار کے دوران بھی بہت کوشش کی کہ بھارت کو مغربی کیمپ کا حصہ بنا دے, لیکن امریکہ اس میں ناکام رہا, اور امریکہ کو یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے. پھر اس رپورٹ کے آخر میں ایک بڑے مزے کی بات کی ہے چین نے کہ بھارت کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ چین کو تباہ کیوں کرنا چاہتا ہے, کیونکہ چین بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے. تو کیا امریکہ یہ چاہے گا کہ بھارت بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے؟ یعنی آپ کا ساتھ وہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ آپ کمزور ہیں, آپ سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرہ اسے سٹرونگ ممالک سے ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ آپ کو کبھی سٹرونگ بننے دے گا؟ اب اگلی خبر سن کر آپ کہیں گے کہ چین کی ساری باتیں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی ہیں. دی اکنامک ٹائمز کی خبر ہے, انڈیا ٹو پش بیک آن $1 بلین رشین ہیلی کاپٹر ڈیل. بھارت کو روس کے ساتھ $1 بلین کی ہیلی کاپٹر ڈیل واپس لینا پڑ رہی ہے. یوریشین ٹائمز کی خبر بھی سن لیں, اہیڈ آف پوٹنز انڈیا وزٹ, نیو دہلی لائکلی ٹو کینسل میک ان انڈیا ہیلی کاپٹر ڈیل ود رشیا, رپورٹس. حالانکہ پوٹن نے بھارت کا دورہ بھی کیا, اس کے باوجود بھی نیو دہلی میک ان انڈیا ہیلی کاپٹر ڈیل رشیا کے ساتھ کینسل کرنے والا ہے. مودی نے میک ان انڈیا کا ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم اتنی بڑی بڑی ڈیلز کرتے ہیں, ہم اتنی بڑی قوم ہیں, اتنی بڑی منڈی ہیں, جب ہم کسی ملک کو اتنی بڑی رقم دیتے ہیں تو ہم اس سے یہ بھی منوا سکتے ہیں کہ جو چیز ہم تم سے خرید رہے ہیں وہ ہمارے ملک میں ہی بنے گی. اس کو مودی کہتا ہے میک ان انڈیا. بھارتی ایئر فورس کے 320 ہیلی کاپٹرز بوسیدہ اور عمر رسیدہ ہیں جو جلد ہی زمین بوس ہونے والے ہیں, اور بھارتی فوج کو بھی چاروں طرف سے بارڈر کا خطرہ رہتا ہے. اس لیے بھارت نے روس کے ساتھ 2015 میں ایک ڈیل کی تھی جس کے تحت بھارت روس سے 200 ہیلی کاپٹرز خریدے گا. یہ کموو ٹوین انجن یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز ہیں. ڈیل کے مطابق ان میں سے 60 ہیلی کاپٹرز روس میں بنیں گے, بھارت ان کو امپورٹ کرے گا, اور باقی کے جتنے بھی یونٹس ہیں وہ بھارت کے اندر ہی بنائے جائیں گے. لیکن امریکہ نے بھارت سے کہہ دیا کہ نہیں, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. آپ نے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا, آپ نے ہمیں کہا کہ کیونکہ ہمیں چین سے خطرہ ہے اور ہم آپ کے اتحادی ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے چین کا مقابلہ کر سکیں, پاکستان کا مقابلہ کر سکیں, تو ہمیں S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے دیں. تو فی الوقت تک تو ہم اس پر خاموش ہیں, لیکن یہ ہیلی کاپٹرز ہم آپ کو نہیں لینے دیں گے. پھر امریکہ نے فرانس پر بھی دباؤ ڈالا کیونکہ ان ہیلی کاپٹرز میں فرانس کا انجن لگا ہوا ہے. تو فرانس نے بھی روس سے رابطہ کیا کہ اگر یہ ہیلی کاپٹرز تم نے بھارت کو بیچے تو ہم آپ کو انجن کی فراہمی کرنا بند کر دیں گے. پھر دی کوئنٹ کی خبر سن لیں, انڈیا ڈزنٹ میٹر ٹو چائنا مچ بیانڈ پرووکیشن, اونلی دی US ڈز. دی کوئنٹ بھی بھارتی اخبار ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت چین کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. بھارت کو چین صرف اتنی ہی توجہ دیتا ہے کہ بھارت کو پرووک کر لے, یعنی جس طرح سے وہ اس کے فوجیوں کی ٹھکائی کر دیتا ہے, علاقے قبضہ کر لیتا ہے, اسے پرووکیشن کہتے ہیں کہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. تو بھارت چین کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا, چین کے لیے میٹر کرتا ہے امریکہ. The new year of 2022 has come with intriguing messages from China, not in the least for India. 2022 کے شروع ہوتے ہی روزانہ چین کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں جو بھارت کے لیے تو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. گلوان کا وہ علاقہ جہاں 24 بھارتی فوجی مارے گئے تھے, وہاں چینی فوجی چین کا پرچم لہرا رہے ہیں, چینی عوام کو نیو ایئر کی گریٹنگز دے رہے ہیں, اور بھارت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو یہاں پر آؤ اور 1 انچ بھی ہم سے گلوان کا لے کر بتاؤ. ایک طرف وہ بارڈر پر ہمارے فوجیوں کے ساتھ مٹھائیاں ایکسچینج کرتے ہیں, اچھا گیسچر دیتے ہیں, ہمیں کچھ اطمینان ہوتا ہے کہ چین اب ہمارے ساتھ
ताल्लुकात को बहाल करने जा रहा है, दूसरे ही दिन वो कोई बड़ा काम कर लेता है। सर्दी की वजह से जिन इलाकों में दोनों ममालिक की अफवाज नहीं है, वहाँ चीन ने रोबोट तैनात कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करके वहाँ के इलाकों के नाम तब्दील कर रहा है। तो चीनी लीडर खास तौर पर शी जिनपिंग और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 2022 में उन्होंने भारत के साथ क्या करना है। अब आखिर में इंडिया टुडे की खबर सुन लें। 60,000 Chinese troops deployed near Indian border. Indian Army also enhances troops in Ladakh. चीन ने 60,000 फौजी भेज दिए हैं लद्दाख में, भारतीय सरहद के करीब। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन पेंगोंग लेक पर एक ब्रिज बना रहा है, क्योंकि पेंगोंग लेक का एक साइड चीन कब्जा कर चुका है। वो जगह जहां आपने आमिर खान का एक क्लिप देखा था 3 इडियट्स मूवी में। यानी ये इस बात का सबूत है कि ये इलाके भारत के हुआ करते थे, उन पर अब चीन कब्जा कर चुका है। तो फिर ब्रिज बनाने की क्या जरूरत है? दूसरी साइड पर तो LAC शुरू हो जाता है। आप तो पहले ही भारतीय फौजों को लेक के उस पार धकेल चुके हैं, फिर ब्रिज बनाने का क्या मकसद है? ब्रिज बनाने का एक ही मकसद है कि चीन ने अब दूसरी साइड भी कब्जा करनी है लेक की। तो ये लेक पर पुल बनाने की खबर हमने आपको कल दी थी और आज हम आपको बता रहे हैं कि चीन ने वहां पर 60,000 फौजी भी भेज दिए हैं। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।